السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. حضرات گرامی قدر، اس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اور ایسا انسان جب قیامت میں آئے گا تو گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، پروردگار عالم نے ہدایت بشر کے لیے اور ہدایت انسانی کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، آسمانی صحیفے نازل کیے، شریعتیں معین کی، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ سورہ مبارکہ واللیل میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری بھی ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ہمارے ہی قبضے میں ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، رب کائنات کا اعلان ہے، جس میں پروردگار نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی۔ تو اب کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے عالم وجود میں اور عالم ہستی میں انسانوں کو بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ بدنصیب ہے وہ افراد جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور قدرت کے انتظام ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں، اور خوش نصیب ہے وہ افراد، خوش قسمت ہے وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔ تو اب پروردگار نے قرآن مجید میں آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جو بھی نبی آئے، جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی رسول آئے، وہ توحید کا سب سے بڑا علمبردار بن کر آئے۔ اس کہ پروردگار عالم اس پوری کائنات کا مرکز ہے،
ذات رب العزت ہے نا. تو اب اس نے دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، توریت نازل کی، زبور نازل کی، محور ہے سب کا توحید. اب ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. توحید پرست میرے سامنے بیٹھے ہوئے اور علی کے چاہنے والے ہیں، علی کا ذکر سنتے ہیں. میرے مولا علی کا ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا. تو اس اللہ نے، رب العزت نے، رب کائنات نے پورے قرآن مجید میں توحید کا پیغام دیا، درس توحید دیا. جو اس کی طرف سے انبیاء آئے انہوں نے توحید کا پیغام دیا. میں ذرا سی تمہیدی جملوں میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں جملے کی، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل کیا دی کہ بھائی عیسیٰ کا باپ تو ہے نہیں، تو جس کا باپ نہیں ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ نعوذ باللہ یہ عیسائیوں کی دلیل. خدا نے، رب کائنات نے، پروردگار عالم نے ایک ہی جملے کے اندر اس عیسائیوں کے نظریے کو رد کر دیا. ارشاد فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا. قرآن بولا ذرا میرے ساتھ کچھ پیغام دے رہا ہے، ذرا گھوما کر کے میرے ساتھ چل رہے ہیں. وقت کافی نکل چکا لیکن آیا ہوں کوئی پیغام دینے کے لیے، اور انتہائی اہم گفتگو ہے ممبر پر اس وقت اپنے سننے والوں کے سامنے کر رہا ہوں. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم. عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال. آدم کیا ہے؟ آدم کون ہے؟ خلقہ من تراب. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، یعنی بنیاد بشریت کا نام ہے تراب. میرے ساتھ دیتے رہیے گا. میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے. اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم. عیسیٰ کی مثال کس کی مثال؟ آدم کی مثال. آدم کیا ہے؟ خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تو اساس بشریت، بنیاد بشریت کا نام ہے تراب. یعنی تاریخ بشریت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس آغاز کی بنیاد کا نام ہے تراب. اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انسان اللہ نے پیدا کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آئے ذہن رکھیے گا. اور اب سورہ کہف 18واں سورہ ارشاد فرمایا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ. اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے تراب سے پیدا کیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب. اگر اس تراب کی اہمیت اور اس تراب کی طاقت کو دیکھے گا، میں کچھ آیتیں پڑھ کر پیغام کو آگے لے جا رہا ہوں، ہے نا؟ مل کے صرف ماشاءاللہ ساتھ دینا ہے میرا. یہ کچھ باریک باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ ان باریک باتوں کو آسان الفاظ میں بتایا کروں گا. اچھا اس کے بعد کہتا ہے ثم من نطفۃ. ہم نے انسان کو قطرہ نجس سے پیدا کیا. یعنی انسان جو پیدا ہوا، اللہ کہتا ہے ہم نے نطفہ قطرہ نجس سے پیدا کیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس منزل سے پہلے بھی ایک منزل ہے من تراب، اور اس منزل کا نام، اس بنیاد کا نام ہے تراب. یعنی بظاہر دیکھنے میں انسان کی ابتدا اس مرحلے سے ہوتی ہے بظاہر جو شکم مادر میں اپنے سیر تکامل کو پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بظاہر نظر آ رہا ہے شکم مادر میں انسان کی ابتدا، لیکن اس ابتدا کی بھی ایک بنیاد ہے اور اس کا نام ہے تراب. ساتھ دینا میرے سب سننے والوں کو. ذرا سی باریک میں نے گفتگو چھڑی دی ہے اور جملے سے جملہ ملا ہوا ہے. ذرا بھی ذہن آگے پیچھے میرا یا آپ کا ہوا تو جملہ ضائع ہو جائے گا. اس سے میں پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ، اور سننے والوں کے لیے بھی درخواست ہے پوری توجہ رکھیے گا اس مضمون کے اوپر، اس موضوع کے اوپر جو میں نے چھڑا ہوا ہے. بنیاد بشریت کا نام ہے تراب. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس پہلی بنیاد، اس پہلی منزل کی بھی بنیاد ہے اور اس کا نام ہے تراب. تو پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس کی بنیاد بھی تراب، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو آئے اور آتے رہیں گے ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ تراب ہے نا. آغاز بشریت کا نام ہے تراب. بشریت کے آغاز کا نام ہے تراب. اور اب جانتے ہیں جب انسان نے قیامت کا انکار کیا،
اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے جب قیامت کا انکار کیا تو اس کی ساری پریشانی انسان کی یہی تھی. وہ کہتا ہے, قرآن نقل کر رہا ہے اس انسان کے جملے کو جو قیامت کا منکر ہے, قیامت کا انکار کر رہا ہے. وہ انسان کہتا ہے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وہ انسان قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم تراب ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قرآن بول رہے ہیں جب ہم تراب ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ انکار کرنے والا بھی جان رہا ہے کہ انجام کیا ہے, تراب. خود کہہ رہا ہے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا, ہم تراب ہونے کے بعد کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر بھی سمجھتا ہے کہ انجام بھی تراب ہے. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ آغاز بشریت تراب, بشریت کا آغاز تراب, انسان کا انجام تراب. ٹھیک ہے نا, آغاز تراب, انجام تراب. اور جب انسان اس دنیا سے مر کر عالم محشر میں اٹھے گا اور جب دیکھے گا کہ کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے, کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے, جب انسان دیکھے گا کہ میں جنت سے محروم ہو رہا ہوں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, افراتفری مچی ہوئی ہے, اس وقت قرآن کہتا ہے کہ جب انسان دیکھے گا نا کہ میں جنت سے محروم ہو گیا تو وہ کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. آجائے میرے ساتھ مل کے سارے آ جائے تک فیصلہ ہو جائے. آغاز بشریت کیا ہے؟ تراب. انجام بشریت کیا ہے؟ تراب. اور اس دنیا کے بعد جب عالم محشر میں انسان اٹھے گا اور منظر کو دیکھے گا, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی جنت میں جا رہا ہے, کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے, تب دیکھے گا انسان کہ ہم جنت سے محروم ہو رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. اب مجھے بتائیں ہوتا کیا مطلب؟ کافر تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم تراب تھے, تراب ہو گئے. اب ہوتا کیا مطلب؟ ابھی تو میں نے آج پڑھی, کافر کہہ رہا تھا نا کہ ہم تراب ہو گئے تو کیسے اٹھائے جائیں گے. تو تراب تھے, تراب ہو گئے. یہ تراب ہوتا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آغاز بشریت تراب, اس دنیا میں انجام بشریت تراب, اور اس دنیا کے بعد جو عالم شروع ہوگا اس کی کل حسرت کا نام ہے تراب. اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس موضوع کو مکمل کروں. بہت طویل گفتگو نہیں, ظاہر جب گزر جاتا ہے تو پھر پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ایک محدود وقت کے اندر اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں ان جملوں کو مکمل کر سکوں. ٹھیک ہے نا. اب ذکر آیا ہوا ہے تراب کا, آغاز بشریت تراب, انجام بشریت تراب, اور اس عالم کے بعد جو عالم شروع ہوگا اس کی کل حسرت کا نام ہے تراب. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں, بڑی اہم بات کرنی مجھے. اسلامی فقہ کے اندر, فقہ ہماری فقہ ہے, فقہ اسلامی, اس کے اندر دو مقام پر تراب کا ذکر بہرحال آتا ہے. اب دو مقام کون سے ہیں؟ جب طہارت کی بات آئے گی تو تراب کا ذکر آئے گا. توجہ کریں, جب طہارت کا ذکر آئے گا تو تراب کا ذکر آئے گا, اور جب سجدے کی بات آئے گی تو تراب. تھکنا نہیں ہے, میں نے پہلے کہا کہ تھکنا نہیں, میرا ساتھ دیتے رہنا ہے, جتنا آپ بیدار ہوں گے اتنا میں پڑھ سکوں گا. دو مقام پر تراب کا ذکر فقہ اسلامی میں خصوصیت سے آتا ہے. جب پاکی کا, طہارت کا ذکر آئے گا تراب کا ذکر آئے گا, جب سجدے کی بات آئے گی تراب کا ذکر آئے گا, ہے نا. التراب احد الطہورین, فقہ کی اصطلاح دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب. اب یہ جملہ اگر میں نے ممبر سے کہہ دیا اور آپ کے ذہنوں میں اتر گیا تو یقین جانے میرے آنے کا مقصد کافی حد تک حل ہو جائے گا. میں بیان کو آگے لے جاؤں گا. دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب. ٹھیک ہے نا. آپ کو موضوع کی نزاکت کا اندازہ ہو رہا ہے, لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میرا پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب. ایک ہے پانی, ایک ہے تراب. ٹھیک ہے نا. پانی بھی پاک کرتا ہے, تراب بھی پاک کرتی ہے, دونوں پاک کرنے والی ہیں. ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے.
پانی بھی پاک کرنے والا، تراب مٹی دونوں پاک کرنے والی. لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منزل طہارت میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آتا ہے. پانی نہ ہو تو تراب سے تیمم کر لو، ہے نا. تو طہارت کی منزل میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آئے گا، لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. مولا بارہ کی سلامت رہے. منزل طہارت میں پانی پہلے ہے، تراب بعد میں ہے، لیکن منزل سجدہ میں تراب کا ذکر اکیلے آتا ہے. یعنی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جناب آپ نے پانی سے طہارت کر لی، مٹی سے بھی کر لی، ٹھیک ہے ہو گئی. تو آپ کو کہتے ہیں جناب میں نے مٹی پر سجدہ کر لیا ہے تو پانی پڑا ہوگا میں پانی پر سجدہ کروں گا. نہیں، فقہ اسلامی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. منزل توجہ کریے گا، منزل طہارت میں دونوں ہیں، پانی بھی ہے تراب بھی ہے. منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. اور اگر کوئی قابل سجدہ بنے گا تو وہ وہی بنے گا جو تراب کی پیداوار ہو. یہ منزل مل کر ختم کر، یہ موضوع مل کر ختم کرنا ہے نا. ان منزلوں سے ہمیں گزرنا ہے اور سارے زمانے کو سنانا ہے تاکہ اہمیت سمجھ میں آئے. یہ قرآن کیوں بار بار تراب کا ذکر کر رہا ہے؟ تو منزل طہارت میں، پاکی میں، پاک کرنے میں دونوں ہیں، پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے. لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. اور اگر کوئی قابل سجدہ بنے گا تو وہی بنے گا جو تراب ہی کی پیداوار ہو. اب بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں. میں ایک ایک جملہ قیمتی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک ایک جملہ قیمتی ہے. دیکھیں پتے کی کیا حیثیت؟ ایک پتا برگ آوارہ اگر ٹوٹ جائے، ہوا ذرا سی تیز چلی، وہ پتا جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھر گیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پتے پر بھی اپنی پیشانی رکھ دو گے تو ہم تمہاری سجدے کو قبول کر لیں گے. اس لیے کہ یہ پتا جب دنیا میں آیا ہے تو یوں ہی نہیں آ گیا، آیا ہے تو تراب کی طاقتیں لے کر آیا ہے. مل کے میں دیکھ رہا ہوں بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے. یہ موضوع مجھے مکمل کرنا ہے، میرا ساتھ رہیے گا. کیا حیثیت پتے کی؟ ایک پتے کی کیا حیثیت ہے نا؟ بازار میں کیا قیمت ہے اس کی؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے پیشانی اس پر رکھ دی تو ہم تمہارے سجدے کو، یہ نمازی بیٹھے ہوئے، سجدہ گزار بیٹھے، اللہ آپ کے سجدے کو قبول فرمائے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، مشکل مضمون ہے لیکن اتنا آسان کر کے فقہی مضمون کو میں مجلس کے انداز کے اندر پیش کر رہا ہوں اتنے مجلس سننے والوں کے سامنے، کسی وجہ سے تاکہ پیغام آگے تک چلا جائے اور سارے زمانے کو سنائے. پتا ہوا چلی ٹوٹ کے گر گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں اس پر سجدہ کرو، ہم قبول کرنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ جب آیا ہے تو تراب کا فیض لے کر آیا ہے. چٹائی اس لیے قابل سجدہ کہ مٹی کا فیض لے کر آئی ہے. درخت پہ سجدہ اس لیے جائز، لکڑی ہے نا، لکڑی پہ سجدہ اس لیے جائز کہ تراب کا فیض لے کر آگے بڑھی ہے. ورنہ اگر مادی بازار میں آپ لکڑی کی، پتے کی، چٹائی کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی قیمت نہیں ہے نا. لیکن سجدہ مادیت پر نہیں ہوتا، تراب سے لی ہوئی طاقتوں پہ ہوتا ہے. میرے سامنے بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے لاہور کے، میرا ذرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ پیغام کہیں بھی سلپ نہ ہو اور ایک ایک جملہ آپ کے ذہن میں اتر جائے تو میرے آنے کا مقصد ہو جائے گا. چٹائی کی کیا حیثیت، لکڑی کی کیا حیثیت ہے نا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس پر اگر سجدہ کرو گے، پتے پر ہم قبول کرنے والے، چٹائی پہ سجدہ کیا ہم قبول کرنے والے، درخت لکڑی ہے اس پہ سجدہ کر دیا ہم قبول کرنے والے. اس لیے کہ جب یہ دنیا میں آئے ہیں سارے تو تراب کا فیض لے کر آگے بڑھے. اب یہاں سے ایک جملہ ذرا سا باریک سا مجھے کہنا ہے، اور وہ جملہ یہ کہنا ہے کہ دیکھیں سونا وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، اور یہ عقیق، یہ فیروزہ یہ بھی زمین سے نکلتا ہے. بیدار رہنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے. سونا بھی زمین کی پیداوار، دل میں اتر جائے تو تھکنا نہیں ہے، تھکن کو دور کر کے میرے جملے کو سننا ہے. پیچھے تک ہر ایک سننے والے سے کہہ رہا ہوں، میں بزرگ بچوں سے، جتنے سننے والے بیٹھے گئے یہ موضوع مکمل ہوگا تو میں مسائل پر آؤں گا اور بیان کو طویل نہیں کرنا ہے. سونا بھی زمین سے نکلتا ہے اور عقیق فیروزہ یہ بھی زمین سے نکلتے ہیں. یعنی سونا بھی زمین کی پیداوار، عقیق فیروزہ یہ بھی زمین کی پیداوار، سنگ مرمر وہ تو پتھر، ٹھیک ہے نا. لیکن سونے پر سجدہ کرنا ناجائز. کوئی صاحب سونا رکھتے سامنے سجدہ کرے، جائز نہیں ہے. لیکن عقیق پر سجدہ جائز ہے.
फिरोजे पे सजदा जायज है, संगे मरमर पे सजदा जायज है ना। अपने है सारे के सारे जमीन से निकले हुए, सोना भी जमीन की पैदावार, ऐसा पैगाम दे रहा हूं कि हमेशा याद रहेगा इंशाल्लाह। सोना भी जमीन की पैदावार, अकीक फिरोजा भी जमीन की पैदावार, अकीक पर सजदा जाए, फिर सोने पे सजदा ना जाए। हमने फुक़हा से पूछा, उलमा से पूछा कि या तो जमीन से निकलने वाली किसी चीज पर सजदा जायज ना होता, और अगर जायज था तो हर एक पर जायज होता। ये क्या कि एक पर जायज है, एक पर जायज नहीं है? तो फुक़हा ने, उलमा ने एक ही जवाब दिया कि सब जमीन से निकले हैं, लेकिन सबने अपनी हैसियत बदल ली है। मेरा जुमला मुकम्मल है। सब जमीन से निकले हैं, लेकिन सबने अपनी हैसियत बदल ली है। सोना जमीन से निकला, लेकिन सोने को सोना कहा जाता है, पत्थर नहीं कहा जाता। सोने को सोना कहा जाएगा, मिट्टी नहीं कहा जाएगा। लेकिन मरमर कितना ही कीमती हो जाए, रहेगा संगे मरमर। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने जमीन से निकलकर तो आपसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, वो फैये के काबिल नहीं रहे। अंजाम बशरियत क्या है? तौरात है ना, पत्ता है, चटाई है, लकड़ी है, लेकिन चूंकि तौरात का फैसले के आगे बढ़े हैं, इसलिए अल्लाह कहता है इस पे अगर सजदा कर दिया मैं तुम्हारा सजदा कबूल करूंगा। मौला सलामत करके सारे नमाजियों को, सजदा गुजारों को, अली के चाहने वालों को। अब मेरा दिल चाह रहा, मैंने इतना तौरात पे आपके सामने बयान किया, आयत सुना दी आपके सामने। अब हदीस कुदसी में एक जुमला अल्लाह ने इस तौरात के अहमद पे कहा, मेरा अल्लाह कायनात का रब मालिकुल मुल्क, वो कह रहा है, किससे कह रहा है? हजरत मूसा से। हदीस कुदसी उसूल काफी में रिवायत आपको मिल जाएगी। अब अहमियत देखिएगा अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है कि या मूसा अतदरी, अय मूसा क्या तुम जानते हो, लिमस्तफ़ैतुका अलन्नास बेरिसालाती व बिकलामी। मूसा क्या तुम जानते हो कि सारे लोगों में हमने तुम ही को क्यों कलीम बनाया? मुझे नहीं मालूम, थक रहे, जान रहे, मेरा साथ दे जरा, मेरा साथ दे सारे सुनने वाले। हदीस कुदसी सुना रहा हूँ, उसूल काफी की मोतबर तरीन किताब की रिवायत। या मूसा अतदरी, मूसा क्या तुम जानते हो, लिमस्तफ़ैतुका अलन्नास, कि हमने सारी इंसानियत में तुम्हें क्यों मुस्तफा बनाया, तुम्हें क्यों अपने कलाम के लिए चुन लिया, तुम्हें क्यों कलीम बनाया? का मालिक बनाने वाला तू है, मुझे क्या मालूम, तूने बनाया है, तू बेहतर जानता है कि तूने मुझे कलीम क्यों बनाया। आवाज आई, मूसा हमें तुम्हारी ये अदा, तवज्जो करना, मूसा हमें तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आई कि इज़ा सजदता वज़ादा खद्दैका तुराब, कि तुमने जब सजदा किया तो अपना रुखसार तुराब पे रख दिया, हमने तुम्हें कलीम बना दिया। तो जो अपना रुखसार तुराब पे रखे उसे कलीमुल्लाह कहते हैं, और जिसकी पूरी जात अपनी तुराब हो उसे लिसानुल्लाह कहते हैं। मिलके सारे मिलके पढ़ा करें जरा सारे। अबू तुराब अलैहिस्सलाम सलावत। वक्त काफी गुजर गया है ना, वक्त काफी गुजर गया। मैं देख रहा हूँ पीछे से बड़ी आवाजें आ रही है, सामने ये खामोश बैठे रहते हैं। जरा मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद।
बहुत तवील मजमून नहीं होता है, लेकिन आप पूरी तकरीर का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन खुलासा यह है कि दो पाक करने वाली चीज़ें, एक तुराब है, एक पानी है। तवज्जो करना है, जितना आपने मेरा साथ दिया इस मुश्किल मजमून को आगे बढ़ाया है, मैं मकाम तौहीद पर ही हूँ, मैं मकाम तौहीद पर भी हूँ। खलक़हू मिन तुराब, आदम की मिसाल, ईसा की मिसाल, आदम की मिसाल, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, आदम को हमने तुराब से पैदा किया। तो अब पूरी तकरीर का खुलासा यह है कि दो पाक करने वाले जरिए, एक पानी है, एक मिट्टी है। मिट्टी भी पाक करने वाली। नींद तो नहीं आ रही है? अब जिसको नींद आ रही है वो तोड़ के जरा मेरा साथ चले। मिंबर से देखता हूँ जरा नींद जैसे लोग आ रहे तो मैं खुद थक जाता हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ दिएगा। ये इंतहाई मुश्किल बात थी जो आपने बड़ी बेदारी से, बड़ी आसानी से अपने ज़हन को सुपुर्द की है ना। अब मुझे खुलासा बयान करने दें इन जुमलों का, ताकि बयान को मैं आगे ले जाऊँ। 15 मिनट में और फज़ाइल पढ़ूंगा, फिर 5-7 मिनट मसाइल के इंशाअल्लाह मजलिस खत्म हो गए। बल्कि 15 मिनट बड़े कीमती हैं। पूरी तकरीर का खुलासा ये कि पानी भी पाक करने वाला, मिट्टी पाक करने वाली, ठीक है, तुराब भी पाक करने वाली। अच्छा, तो अब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। देखिए, अगर किसी का लिबास नजिस हो जाए तो तुराब पाक करने वाली है ना। लेकिन अब ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी ने जाकर मिट्टी में अपना लिबास या मल दिया और कह के मेरा लिबास पाक हो गया। वाला बात रखे, मिट्टी तो पाक करने वाली है, सब जगह जाकर उन्होंने मिट्टी में मल दिया अपने लिबास को और पाक हो गया। ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून मेरा थोड़ी, कानून तो इस्लाम का है। ऐसा कोई कानून नहीं है। बदन अगर नजिस हो जाए तो मिट्टी में जाके मल ले तो पाक हो जाएगा? पाक नहीं होगा, है ना। बदन को पानी पाक करेगा, कपड़े को पानी पाक करेगा, है ना। तो तुराब, तवज्जो करना, तुराब ना बर्तन धोने का बदन, ना बदन धोने का बदन, ना कपड़े धोने का बदन, है ना। तुराब कहाँ काम आती है? जब खराबी अंदर हो। मोहम्मद के चाहने वाले को मौला सलामत रखे। बर्तन धोने का बदन तुराब नहीं है, लिबास धोने का बदन तुराब नहीं है ना। आपका लिबास नजिस हो गया, आप मिट्टी में ले, पाक नहीं होगा। पानी पाक करेगा, बदन को पानी पाक करेगा, लिबास को पानी पाक करेगा। तो तुराब कहाँ काम आई? जब खराबी अंदर हुई, ठीक है। तो पानी बाहर की जो नजासत है उसको पाक करने का कारोबार पानी के हवाले। पानी अंदर ही पाक करता है, बाहर ही पाक करता है। लेकिन अंदर का खराबी हो गई है। अब मैं मिसाल को आसान कर रहा हूँ। मजबूर है, कोई माजूर है ना, पानी है नहीं, अब उठा और उसको नमाज पढ़नी है, फौरन से क्या किया? तो आराम से तयम्मुम किया और अल्लाह अकबर करके खड़ा हो गया। तो इशारा सुनने वालों की, तो अब तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, हो जाएगी नमाज। क्यों? इसलिए पानी था नहीं, बदन तयम्मुम कर लिया। अच्छा, गुस्ल की हाजत थी, पानी था नहीं, तो तयम्मुम या गुस्ल के बदले होगा या वुज़ू के बदले होगा। ऐसे है ना। पानी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप वुज़ू करेंगे, पानी मौजूद ना हो, तुराब हो तो आप तयम्मुम करेंगे। लेकिन फिक़्ह का मसला ये है कि अगर पानी पाक करेगा, तुराब तयम्मुम करवाएगी, लेकिन दोनों का मुबाह होना जरूरी। पानी गस्बी हो, वुज़ू बातिल, मिट्टी गस्बी हो, वुज़ू तयम्मुम बातिल। दोनों का पाक होना, दोनों का मुबाह होना जरूरी है। अब समझ में आया? अब समझ में आया? अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने जितने दरिया बनाए वो फातिमा ज़हरा के महल में दिए, और सारी मिट्टी मिल्कियत है अबू तुराब की। कुरान ये आवाज दे रहा है, इस्लाम ये आवाज दे रहा है कि मुसलमानों, जब मुसल्ले पे आना तो गस्बी पानी और गस्बी मिट्टी से तहारत करके नहीं आना, अली और फातिमा की मोहब्बत लेकर आना।
शहजादी की। थके तो नहीं है? अपने साथ देते रहिएगा ताकि जब बयान पहुँच जाए फिर तो ये सईदा के शहजादी की आने में इतनी बड़ी सलवात पढ़वाई है और सारे सईदा के मानने वाले बैठे हुए हैं, है ना। अच्छा, तो अब सजदा करता है इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ऐसा ही है ना। मुसलमान की ख्वाहिश होती जन्नत में चला जाए, नजात पा जाए, कहीं तो है, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है कि अल्लाह राज़ी रहेगा, हम चले जाएंगे। अच्छा देखें, एक लफ्ज़ है जो आपको हदिया करना चाह रहा हूँ और कुरान की आयत पढ़ूँगा मैं अभी। देखिए, हम एक लफ्ज़ को समझते हैं कि बहुत बुरा लफ्ज़ है, हम कहते हैं गुस्सा ना करो, गुस्सा बुरी चीज़ है ना। अरबी में गुस्से को कहते हैं गज़ब। अगर गुस्सा गज़ब बुरा होता तो अल्लाह कुरान में क्यों कहता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम? माशाअल्लाह, सलामत रखे आपको। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, उसके जुमले बना रहा हूँ। सजदा करता है इंसान पत्ते पे करे या तुराब पर करे, मिट्टी पर करे, सजदा पे किस पे करे, चाहता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब अल्लाह क्या कह रहा है? हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, है ना, परवर कह देना सिरातल मुस्तक़ीम, उनका रास्ता जिन पर तेरे नेमतें नाज़िल हो, ये उनके खैर है जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। इसका मतलब है कि अल्लाह भी गज़ब नाज़िल करता है। ऐसा नहीं, मेरे साथ मिलकर चले। 2 मिनट के अंदर फैसला करवाना है, मैं बहुत लंबी तमहीद नहीं बांध रहा हूँ, ये 5-7 मिनट बड़े काम के हैं जो आपसे लेना चाह रहा हूँ मैं। फिर सूरह बकरा में कहता है बाऊ बेग़ज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए कौन? यहूदी। आयत ना मिले मेरा कान पकड़े आप। सूरह हम में क्या गैर मग़ज़ूब अलैहिम, मैं गज़ब नाज़िल करता हूँ। सूरह बकरा में कहा बाऊ बेग़ज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए कौन? यहूदी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह भी गज़बनाक होता है ना, गुस्सा करता है। अल्लाह भी तो कभी कोई जलाल में आता है, अल्लाह भी तो कभी कभी गज़ब नाज़िल करता है। इन 2 आयतों में अल्लाह ने कहा कि मैं गुस्सा करता हूँ, मैं गज़ब नाज़िल करता हूँ। अच्छा, तो इसी की अपोजिट सिफत है राज़ी होना। गज़बनाक होना यानी नाराज होना, और इसके अपोजिट क्या है? राज़ी होना। मैंने गज़बनाक होने की तो 2 आयतें पढ़ती, सूरह हम, सूरह बकरा। अब कुरान में ढूंढे कि अल्लाह राज़ी कहाँ होता है। खुदा करिए मेरा पैगाम पहुंचा। मैं बहुत तवील नहीं करूंगा बयान को, काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये जब 8-7 मिनट मेरे पास बाकी है फज़ाइल के, इसमें कोई पैगाम देना चाह रहा हूँ। कुरान कहता है अल्लाह गज़बनाक होता है, अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह गुस्सा करता है। सूरह बकरा में बाऊ बेग़ज़ब मिन अल्लाह, सूरह हम में गैर मग़ज़ूब अलैहिम। और अब ढूंढे कुरान में कि अल्लाह राज़ी कहाँ होता है, तो जानते कहाँ? सूरह फजर कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आए इत्मीनान रखने वाले नफ्स, इरजी इला रब्बिक और राज़ियतम मर्ज़िया, आए नफ्स मुतमईन वापस आ जा, इस हालत में आ कि तू रब से राज़ी, रब तुझसे राज़ी। माशाअल्लाह मेरे के सारे आ जाए। तू रब से राज़ी, बोलना मेरे साथ साथ, तू रब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का कुरान पाक का जुमला है। तू आजा अपने रब के पास कि तू रब से राज़ी है, रब तुझसे राज़ी है। तो 3 आयतों में अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह गज़बनाक भी होता है, अल्लाह राज़ी भी होता है, अल्लाह नाराज भी होता है, अल्लाह राज़ी भी होता है। अब मुसलमानों से अल्लाह का मुतालबा ये है कि ये दोनों सिफतें मेरी हैं, राज़ी भी होना मेरी सिफत, नाराज होना मेरी सिफत। अल्लाह का मुतालबा ये है कि जिससे मैं राज़ी रहूं उससे राज़ी रहो। जिससे मैं नाराज हो जाऊं उससे नाराज हो जाओ। मालिक हमें कैसे पता चले कि तू किससे राजी है और किससे नाराज है, हमें क्या पता? तो सही किताब की रिवायत, शहजादी आई पैगंबर के पास, पैगंबर ने उठ के ताज़ीम की, अपनी जगह पे बिठाया। किसी पूछने वाले ने पूछा कि या रसूलल्लाह बेटी का इतना एहतराम, कहने लगे कैसे ना करूं, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, इसका गज़ब अल्लाह का गज़ब, इसकी रज़ा अल्लाह की रज़ा। बोला बात क्या?
तौहीद। वो कहता है कि मैं नाराज भी होता हूं, मैं मालिक कैसे पता चले? क्या तुमसे मुताबिक यही है मेरा कि जिससे मैं राजी हूं उससे राजी रहो, है ना? मालिक कैसे पता चले? अल्लाह पैगंबर ने मसाल कर दिया। आई शहजादी, रसूल ने उठकर अपनी जगह पे बिठाया। पूछने वाले ने पूछा, यार रसूल बेटी कहते हैं का कैसे नहीं करूं? इसका गजब अल्लाह का गजब और इसकी रजा अल्लाह की रजा। यानी पैगंबर ने उम्मत को पैगाम दे दिया कि किरदार सैयदा पर नजर रखना, जिससे राजी रहे राजी रहना, जिससे नाराज रहे नाराज रहना। मरकज, मैं बार बार कह रहा हूं, मरकज है तौहीद, वहदहुल्ला शरीक, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा वहदहुल्ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसकी जात में कोई शरीक नहीं है, कोई शरीक रसूल कोई शरीक। वो कायनात मालिकुल मुल्क है, खुद कहता है कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिससे चाहे मुल्क को छीन ले, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे इज्जत अदा कर दे, है ना? ये इतना बंदा बैठा हुआ है, इसके सामने कई जुमला फिर कहना चाह रहा हूँ मैं अब तक तौहीद नहीं बांध रहा हूँ, आपके ज़हन आमादा है। मैंने आयतें पढ़ दी, अहकाम फ़िक़ही बयान कर दिया आपके सामने, तौरात के बारे में जो डिटेल थी वो मैंने आपको हदिया कर दी। अब मकाम तौहीद पर जुमला कहना चाह रहा हूँ, वहदहु ला शरीक है मेरा अल्लाह, कोई उसकी ज़ात में शरीक नहीं है। लेकिन एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, मेरा अल्लाह मेरा मालिकुल मुल्क पर मेरा अल्लाह परवरदिगार कुरान मजीद के अंदर जब अपना तारुफ कराता है तो कहीं कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखलाया, है ना? कहीं कहता है कि मैं रहमान हूँ, सूरह हमद में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो अल्लाह के नाम से जो रहमान है जो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद है सारी उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है ना? तो कहता है मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रब हूँ, मालिक यौमिद्दीन, मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। कोई एक लफ्ज़ थोड़ी है, मालिकुल मुल्क हूँ, मैं साहिब जबरूत हूँ, मैं क़हार हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, मैं एक खालिक हूँ। अल्लाहुल खालिकुल बारिल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। कितने नाम है अल्लाह के? अगर कुरान में पढ़े आप, दुआओं में पढ़ते हैं, दुआए जोशर कबीर में पढ़ते हैं, दुआए यस्तशी में पढ़ते हैं, दुआए मुजीब में पढ़ते हैं, मफाती खोलेंगे आप तो कितने अस्मा अल्लाह के मिल जाएंगे आपको, जिसमें अल्लाह कहता है मैं शाफी हूँ, मैं काफी हूँ, मैं किफायत करने वाला, मैं मदद करने वाला, मैं शिफा देने वाला, मैं वहाब हूँ, मैं क़हार हूँ, मैं जब्बार हूँ। मुझे कुरान में एक आयत ऐसी मिली, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कोई उसकी जात में कहीं से शरीक है ही नहीं। लेकिन एक आयत मुझे ऐसी मिली कुरान में जिसमें अल्लाह ने अजीब अंदाज से अपना तारुफ कराया। और इन सब लोगों से कह रहा हूँ कि पूरी बेदानी से जुमला सुनना ताकि मैं मसाइल से करीब हो जाऊँ। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, मैं अल्लाह वो हूँ जो जमीन के अंदर दाने को शिकाफ्ता करता हूँ। वाला बात रखे, वाला बात रखे, ऐसे कैसे नहीं सारे खामोश बैठे हुए, पूरी आवाज नहीं आ रही मुझे सामने वालों की, पूरी ताकत से ये मकाम तौहीद पर जुमला हदिया हो जाए। फिर सुने एक मरतबा पूरी तवज्जो के साथ, पूरी बेदारी के साथ, जहाँ जहाँ आवाज जा रही है मैं आहिस्ता हो जाऊँ, आप आहिस्ता नहीं होइएगा, पूरी ताकत से जुमला ज़हन में उतार लेना है ताकि मैं आगे बढ़ूँ। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, मैं अल्लाह वो हूँ जो ज़मीन के अंदर दाने को फाड़ता हूँ, शिकाफ्ता करता हूँ, है ना? तो खुदा की ज़ात में कोई शरीक नहीं, लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, खुदा की ज़ात में कोई शरीक नहीं। लेकिन जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। पूछोगे दलील? फिर कह रहा हूँ मैं, जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का, जो मिजाज नबूवत का पूरा बेवजह पैदा हो जाए वही मिजाज इमामत का। पूछोगे दलील क्या है? उसने दाने में शिकाफ किया कि मुझे अल्लाह मानो, नबी ने चांद में शिकाफ किया कि मुझे रसूल मानो, अली ने दीवार में शिकाफ किया मुझे मौला मानो।
پوری کائنات کا محور اللہ کی رضا ہے. فقط نماز پڑھنا نہیں کہ نماز پڑھی آپ نے اللہ کے لگے نہیں, کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام رضائے رب کے مطابق ہو, اس کا نام ہے اسلام. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں نے بیان ختم کر دیا, لیکن میں بار بار ممبر پہ جملہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اور وہ جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں کیا کروں. میں اگر فقہی مسئلہ بیان کروں طہارت کا سجدے کا, اس میں کہیں نہ کہیں سے ذکر علی نہیں معلوم تھا. تھوڑا سا میں ساتھ میں مجلس میں نے پڑھ لی ہے, اگر آپ کا دل ہے دو جملے سننے کا تو میں آپ فضائل میں نے سنا دی, جو سناتے ہیں فضائل میں نے آپ کو آیتوں کے حوالے سے سنا دی اور آپ سے لے کر آگے سنا دی ہے, آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے. اب مجھے فضائل نہیں سنانے ہیں, فضائل سنا چکا میں. اب فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. یہ جملہ کہہ دوں میں اور بیان کو ختم کر لوں. فضائل سنا دی میں نے, فضائل کی فضیلت میں. اب سننے والے سوچیں جناب کیا جملہ آئے گا, جملہ ہلکا پھلکا نہیں ہوئے. جو جملہ کہنے کے لیے ممبر پہ حاضر ہوا ہوں میں, وہ آپ کو پوری طاقت سے بیان کروں گا. بس شرط اس کی یہ ہے کہ جگر مجمع ماشاء اللہ طاقت سے ہاتھ اٹھاتا ہے, نعرے لگاتا ہے, تو تھکن میری دور ہو جاتی ہے. اب مولا آپ کو آباد رکھے, تو جملہ جو مجھے سنانا ہے آپ کو وہ یہ سنانا ہے کہ دیکھو دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدے میں اختلاف کیا. کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, ایسے ہی ہے نا. آل محمد کے عہدے کو نوجوان ذرا خاص طور پر بیدار رہنا. آل محمد کے عہدے میں دنیا نے اختلاف کیا, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا, لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے. دنیا نے روز اول سے اختلاف اس پہ منصب میں عہدے میں ہے نا, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. تعلیم میں پڑھا ہوگا آپ نے بھی, کوئی فلاں مان رہا فلاں نہیں مان رہا, لیکن کسی کی ہمت ہے یہ کیا کہنے کہ آل محمد کے فضائل نہیں تھے. نہیں, ممکن نہیں ہے ایسا, ہے نا. اچھا تو اب جب ممکن نہیں تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بھی بڑا اہم ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو آل محمد کے فضائل کو نہ مانے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن. نوجوان مولا آباد رکھ کے سلامت ہے. آل محمد کے فضائل سن کر خوش ہونے والے مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کی سماعتوں کو نظر سے بچائے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جو آل محمد کے منصب کو نہ مانے وہ مسلمان ہے, مومن نہیں ہے. لیکن جو آل محمد کے فضائل جانتا نہ مسلمان نہ مومن. کیوں؟ اس لیے کہ فضائل وہ ہیں جنہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والے مانتے ہیں ادھر بھی رکھا. تو اب دو چیزیں ہو گئی, اب دو چیزیں ہو گئی, اور بڑی اہم دو چیزیں ہیں جو میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. ایک ہے عہدہ جو اختلافی ہے, کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, اور ایک ہے فضائل جو اتفاقی ہے, سب مان رہے ہیں, یہاں والے بھی وہاں والے بھی. اب مجھے جملہ کہنے دیں, اگر کسی مسئلے میں آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو جو دلیل آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے لائیں گے وہ خود اختلافی نہیں ہوگی. اس لیے اگر وہ بھی اختلافی ہوگی تو فائدہ کیا؟ ضروری نہیں ہے کہ میں چیخوں, اگر بات اتر جائے دل میں تو مجھے اظہار کر کے بتائیں. یہی مجلس میری ختم ہو گئی ہے. فرشتہ میں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, بارش افراد بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, میرے ہم عصر بھی ہیں. سب کو کہہ رہا ہوں میں جہاں دل ختم ہو جائے جملہ وہ ختم ہو گئی مجلس بھی, میں مسائل پہ آ گیا. لیکن یہ جملہ بڑا کام کا ہے جو اس وقت کہنے لگا ہوں میں. اچھا تو اب اختلاف ہو گیا آپ سے, اب جو آپ آرگومنٹ جو دلیل لا رہے ہیں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ بھی اختلافی ہو تو دوسرا کہے گا کیا فائدہ کیا ہوا, یہ بھی اختلاف وہ بھی اختلاف. تو جو دلیل آپ لائیں گے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, وہ ہوگی اتفاقی. ٹھیک ہے, دو دوست ہیں اور آپ دونوں کو نہیں مانتے, آپ دونوں کو نہیں مانتے. بحث چھڑی مجمع میں کہ جناب ان میں سے جو فلاں آدمی ہے ان دو میں سے وہ عالم ہے یا نہیں. بحث چل گئی, آپ نے مجھ سے پوچھا, ایک ایک سننے والا جو میں دیکھ رہا ہوں کونے تک, جہاں باہر تک آواز جا رہی ہے, یہ جملہ پوری طاقت سے ریکارڈ ہو رہے جملے ماشاءاللہ. جتنا آپ نے بیداری کا مظاہرہ کیا, اللہ کو سلامت رکھے. مجھے 2 منٹ دیں تاکہ یہاں سے وہاں تک مل کر فیصلہ ہو, تھکن دور کر لیں. میں بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں, لیکن جب جملہ مکمل ہوگا اس پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے. اچھا تو اب 2 دوست ہیں, دونوں کا آپ نہیں مانتے, نہ اس کو نہ اس کو,
نے کہا جناب اس میں یہ عالم ہے یا نہیں ہے ان میں سے ایک کے بارے میں؟ مجھ سے آپ نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ عالم ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اس کا یہ دوست ہے دوسرا۔ آپ نے کہا بھائی میں نے اسے مانتا ہوں اسے مانتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ کون سی دلیل دے رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ دلیل کے لیے اس کا دوست ہے۔ آپ نے کہا بھائی میں نے اسے مانتا ہوں اسے مانتا ہوں، ہے نا؟ تو آپ نے میری بات کو رد کر دیا۔ اب مجمع میں ایسا آیا جس کو سب مانتے تھے، سلامت رکھے، میں لاہور والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ اب مجمع میں ایسا داخل ہوا جسے سب مانتے تھے، اس سے پوچھا جناب یہ عالم ہے؟ اسے کہا عالم ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ انکار کرے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس کو رفع کرتی ہے وہ اختلافی نہیں اتفاقی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اللہ نے میری شہزادی کونین کو انبیاء سے زیادہ علم دیا، انبیاء سے زیادہ کمال دیا، آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خلت دی، ہے نا، موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی، لیکن نہ نبی بنایا نہ امام، اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے۔ کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا۔ اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدیدار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا؟ اس لیے اللہ نے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدا کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے۔ میرے نبی نے کہا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه، اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کو ان کے شکر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر انبیاء کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کے کڑیت جوان علی اکبر کو دیکھو۔ شب عاشور جب آئی تو ام لیلہ علی اکبر کی ماں ہے نا، پکار کے کہا فضہ ذرا جا کر تو دیکھ کہ میرا بیٹا ہے کہاں۔ فضہ گئی، واپس آئی، کہا بی بی وہ باپ کے پاس بیٹھے ہیں، کہا جا فضہ اکبر کو بلا کر لا، اکبر کو بلا لا۔ اکبر آئے، کہا اماں جان آپ نے یاد کیا؟ بے اختیار پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ کہنے لگی اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ اکبر لرزنے لگے۔ دیکھو تم رو رہے ہو، میرے پانچویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی، ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ ابو بصیر میرے پانچویں امام کا صحابی وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا اور رو رہا تھا، منہ پر رومال رکھ کر۔ ایک مرتبہ میرے پانچویں امام نے پکارا، کہا ابو بصیر، ابو بصیر، کہا لبیک یا رسول اللہ، فرد رسول، لبیک یا رسول اللہ۔ کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا میں اتنا رویا ہوں کہ رومال تر ہو گیا ہے۔ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مسائل پر ویسے رو جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا روتی ہے۔ کہا فرد رسول کیسے روئے؟ خدا آپ کے ماتمہ کو سلامت رکھے، تابوت برآمد ہو گئے علی اکبر کا۔ کہا مولا کیسے روئے؟ کہا اکبر کے مسائل پر چیخیں مار مار کے رو۔ کہا فرد رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں۔ اکبر
آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے. ام لیلا نے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا, اکبر کو پہنایا, بالوں میں کنگھی کی. خیمے میں ہے نا, خیمے کے اندر, خیمے کے ایک گوشے میں شمع رکھی تھی. ام لیلا اٹھ کر گئی, شمع اٹھا کر لائی, لا کر اکبر کے سامنے رکھے اور اب اکبر کو دیکھنے لگی. کہا اماں جان کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا بیٹا شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں. اور بیٹا کل گھمسان کرن ہے, کل جنگ کا دن ہے. اکبر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا. اکبر پلٹے, باپ کی خدمت میں آئے. شب عاشور ڈھلی, صبح عاشور نمودار ہوئی. حسین ابن علی کا ایک سرکاری مؤذن تھا, حجاج ابن مسروق. وہ آیا اور کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے, اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ کہا جاؤ اذان دوں. ابھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضا دوڑتی ہوئی آئی اور کہا آج شہزادی کے لیے خواہش ہے کہ اکبر اذان دے. آج شہزادی کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے. کہا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا. خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے, ماتم کرے ہوئے نا. اکبر گنجر سے اذان پر آئے. اکبر نے کہا اللہ اکبر. فضا کہتی ہے, فضا خیمے کے اندر بھی دیکھ رہی ہے, خیمے کے باہر بھی دیکھ رہی ہے. کلی ہے نا, فضا کہتی جیسے اکبر نے کہا اللہ اکبر, اتنے میں بی بی نے مصلی بچھایا اور اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بی بی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھنا. اذان ہوئی, اصحاب گئے, انصار گئے, عائزہ گئے, عباس کے بھائی شہید ہوئے, اولاد جعفر گئی, اولاد عقیل گئی. لیکن منزل پر کڑیل جوان بوڑھے باپ کی خدمت میں آیا. کہا بابا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہو. حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا, تو میں دیکھتا کہ اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو. خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی. اکبر پلٹے, خیمے میں آئے, ایک صندوق کھولا, ایک رومال نکالا. وہ رومال جو مختر کہتا ہے میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا, کسی کو بلوا کر اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور اب آئے حسین کی خدمت میں. آنے کے بعد بے اختیار اکبر نے اپنا سر حسین کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج تو تو نے ایسا کر دیا, آئندہ نہ کرنا, تیری شکل میرے نانا سے بڑی مشابہ ہے. جاؤ اکبر میں نے اجازت دی, لیکن جانتے ہو نا کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ پہ جگہ دے. آئے شہزادی زینب کے خیمے میں, کہا اکبر جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہاں پھوپھی اماں. کہا اکبر تمہیں اجازت نہیں دوں گی, اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی. بس یہ سننا تھا کہ اکبر روتے ہوئے خیمے سے نکلے. بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی کڑیل جوان پر, دیکھا کہ اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دوڑتا ہوا بوڑھا باپ اکبر کے پاس آیا, کہا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا کیا بتاؤں, پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہی. حسین کو جلال آ گیا, اکبر کا ہاتھ تھاما, کھینچتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے. کہا زینب تم میری بہن ہو نا؟ کہا بھیا, بھیا میں آپ کی بہن. کہا زینب اب تک جو تم نے کہا میں نے پورا کیا, اب آج ایک بات میں کہوں گا اور وہ تمہیں ماننا ہوگی, اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو. اجازت ملی, اکبر کو اجازت ملی, خوش ہوئے, گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے. حسین نے بلا لیا, بیٹا آ جاؤ ابھی کچھ کام باقی ہے. اور رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ رکھا اور رسول کا پہلا اکبر کو بیٹھایا. رسول کی آواز
اور اب اکبر سوار ہوئے. 2 قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کو کچھ خیال آیا. پلٹ کے واپس آئے اور حسین کے کان میں کچھ کہنے لگے. مخدر کہتا ہے کہ فبکا بکان عالیہ. حسین اکبر کی سرگوشی سن کر چیخ مار کر رونے لگے. زینب دور سے دیکھ رہی تھی. کہا بھیا یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بہن رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے. آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے, میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا. اکبر میدان میں آئے, 200 فوجیوں کو قتل کیا. آخری جملہ ممبر سے کر رہا ہوں میں, خدا آپ کے پرسے قبول. 200 فوجیوں کو قتل کیا. کربلا کے میدان میں ایک ٹیلا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے. اکبر نے 200 فوجیوں کو قتل فرمار کیا. پلٹ کے واپس آئے, اترے, باپ کو سلام کیا. حسین کھڑے ہوئے. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا. کہا بابا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہا بیٹا کیا بتلاؤں, ایسا لگ رہا تھا جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑ رہے ہوں. ایسا لگ رہا تھا جیسے غزوہ موتا میں جعفر طیار لڑ رہے ہوں. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ ہے. کہا بیٹا. کہا بابا کچھ انعام مانگوں؟ بوڑھا باپ کیسے کر رہے؟ کہا بیٹا مان. کہا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے. حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی. اکبر نے گھبرا کے زبان کھینچ لی. کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے. حسین نے عقیق کی انگوٹھی نکالی. کہا بیٹا اسے پیاس پہ تسکین ہوگی, اسے اپنی زبان میں رکھو. اور اب جو اکبر میدان میں آئے تو ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا والوں میں ہر ایک کا رجز بھول سکتا ہوں, لیکن علی اکبر کا رجز نہیں بھول سکتا. یہ کہتے جاتے تھے کہ میں بھی علی ہوں, میرا دادا بھی علی تھا, اور حملہ کر رہے تھے. میں بھی علی ہوں, میرا دادا بھی علی ہے, یہ کہہ کے حملہ کر رہے تھے. لڑتے لڑتے ایک بیٹا پسڑے ساتھ نے آواز دی, ارے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے, اکیلے اکیلے قتل نہیں ہوگا. رونے والوں اب تو منزل آئی جو علی اکبر نے اپنے کو ایک درخت کی پناہ میں رکھا اور وہی کوئی تیر کام کر گیا. جب نیزہ کھینچنے والے نے نیزہ کھینچا تو جگر کے ٹکڑے نیزے پہ لگے تھے. آواز دی بابا میرا آخری گلا. میرا